بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، آج سنڈے ہے، اتوار کا دن ہے۔ ایک مرتبہ پھر ہم اہم سوالوں کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ لاسٹ سنڈے کو، پچھلے ہفتے، ہم نے ان سوالوں کو لیا تھا جو طلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ آج ہم نے صرف ان سوالوں کو لیا ہے جو عدت سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ سوال بہت ضروری اور اہم ہیں۔ یہ ہم سب کی بنیادی اور بیسک ضروری ہے، اس لیے آپ آخر تک ان تمام مسائل کو سنتے رہیں اور دوسروں کو بھی یہ مسائل بتلائیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عدت کے درمیان ایک مسلمان عورت کے لیے کن کن لوگوں سے پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے، اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی شامی میں جلد 5 صفحہ 226 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں یہ فتویٰ لکھا ہے کہ عورت کے لیے عدت کے درمیان ان تمام لوگوں سے پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے جو عورت کے لیے غیر محرم کی کیٹیگری میں آتے ہیں، یعنی جن مردوں سے اس عورت کے لیے شرعی طور پر نکاح کرنا جائز اور درست ہے، تو ان تمام مردوں سے عدت کی حالت میں بھی اس عورت کے لیے پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہاں ہم ایک اہم اور ضروری وضاحت یہ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ اگر عورت طلاق بائن یا طلاق مغلظہ کی عدت گزار رہی ہے، اس کو ہم آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اگر شوہر نے بیوی کو ایسی طلاق دی تھی کہ ان کا نکاح ٹوٹ چکا تھا، یا شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی اور یہ عورت عدت گزار رہی ہے، تو اب فقہا لکھتے ہیں کہ ان دونوں حالتوں میں عورت کے لیے عدت کی حالت میں اپنے شوہر سے بھی پردہ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ آگے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر عورت طلاق رجعی کی عدت گزار رہی ہے، یعنی شوہر نے اس کو 1 یا 2 طلاق دی تھی الفاظ صریحہ کے ذریعے، اور یہ عورت عدت گزار رہی ہے، تو اب اس عورت کے لیے عدت کی حالت میں اپنے شوہر سے پردہ کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں 19292 نمبر پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق رجعی دے دی ہو، یعنی 1 یا 2 طلاق دی ہو، اور یہ عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہو، تو اس عورت کو چاہیے کہ یہ بناؤ سنگار کرے۔ عدت کی حالت میں اس عورت کو چاہیے کہ زیب و زینت اختیار کرے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر یہ عورت بناؤ سنگار کرے گی، اچھے سے رہے گی، زیب و زینت اختیار کرے گی، تو بہت ممکن ہے کہ اس کا شوہر عدت کے اندر اندر اس سے رجوع کر سکے۔ یہ پردے کی تفصیل ہے جو فقہائے کرام نے عدت کی حالت میں عورت کے لیے لکھی ہے۔ دوسرا اہم اور ضروری سوال یہ ہے کہ اگر عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے تو یہ عورت عدت کس طریقے سے گزارے گی، اس کی کیا تفصیل ہے شریعت میں؟ دیکھیے گا، قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوء، کہ مطلقہ عورتیں عدت کی حالت میں 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اور اس آیت کی تشریح میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں جلد 2 صفحہ 422 پر صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ جس عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہو، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ عورت پریگنینٹ ہے یا نہیں، وہ عورت حالت حمل میں ہے یا نہیں، اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں۔ اگر وہ عورت پریگنینٹ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ حالت حمل میں ہے، تو اب اس عورت کی عدت یہ ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنے بچے کو جنم دے دے۔ اب بچے کو وہ چاہے تو اگلے دن جنم دے دے یا 9ویں مہینے میں جا کر کے، جب وہ عورت اپنے بچے کو جنم دے گی تبھی اس کی عدت مکمل ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ یہ اس عورت کے لیے ہے جو پریگنینٹ ہو، جو حالت حمل میں ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ لیکن آگے صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ عورت حاملہ نہیں ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس عورت کو حیض آتا ہے یا نہیں، اس کو ماہواری آتی ہے یا نہیں۔ اگر اس عورت کو حیض آتا ہے، اس کو ماہواری آتی ہے، تو اس کی عدت یہ ہے
کہ وہ 3 حیض مکمل گزارے۔ تیسری مرتبہ جب حیض آ کر کے ختم ہو جائے گا اور یہ عورت پاک ہو جائے گی تو اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ آگے لکھتے ہیں کہ اگر وہ عورت پریگنینٹ بھی نہیں ہے اور اس کو حیض بھی نہیں آتا، یا تو بیماری کی وجہ سے نہیں آتا یا عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتا، تو اب اس عورت کی عدت یہ ہے کہ وہ مکمل 3 مہینے عدت گزارے گی۔ 3 مہینے گزر جائیں گے تو اس عورت کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس عورت کی عدت کیا ہوگی؟ اس سلسلے میں مکمل تفصیل سے وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے گا قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ یہاں فقہائے کرام نے یہ تفصیل لکھی ہے، خاص طور پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 5 صفحہ 187 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا ہے، چاند کے مہینے کی پہلی تاریخ کو ہی شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو اب 4 مہینے ہی ہم کاؤنٹ کریں گے، یعنی اسلامی مہینے مکمل 4 گنیں گے، وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اور اس میں ہم 10 دنوں کو اور ایڈ کر دیں گے، تو اس طریقے سے 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت گزر جائے گی۔ لیکن اگر چاند کی 1 تاریخ کے علاوہ کسی انیہ تاریخ میں شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو اب ہم یاد رکھیں، ہم 4 مہینوں کو جب کاؤنٹ کریں گے تو 30 دن والے مہینے کو کاؤنٹ کریں گے، یعنی 30 دن کے حساب سے 120 دن 4 مہینوں کے ہو جائیں گے اور 10 دن ہم اس میں اور ایڈ کر دیں گے، تو اس طریقے سے 130 دن اس عورت کی عدت کے کہلائیں گے۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ اگر چاند کی 1 تاریخ کو شوہر کا انتقال ہوا تھا تو ہم چاند کے 4 مہینے کاؤنٹ کریں گے، چاہے وہ 29 کا مہینہ ہو یا 30 کا، 10 دن اس میں اور ایڈ کر دیں گے، اس طریقے سے 4 مہینے 10 دن۔ اور اگر چاند کی 1 تاریخ کے علاوہ کسی دوسری تاریخ میں شوہر کا انتقال ہوا تھا تو اب ہم مکمل 30 دن والے 4 مہینے کاؤنٹ کریں گے اور 10 دن ایڈ اور کریں گے، اس طریقے سے اس عورت کی عدت گویا 130 دن مکمل ہو جائے گی۔ یہ وضاحت ہم ضروری ذہنوں میں رکھیں اپنے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ اپنی سسرال میں گزارے گی یا اپنی میکے بھی عدت گزار سکتی ہے؟ دیکھیے گا فتاوی شامی میں جلد 5 صفحہ 225 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ عورت کے لیے شوہر کے گھر میں ہی عدت کا گزارنا لازم اور ضروری ہے جہاں وہ شوہر کے ساتھ میں زندگی گزار رہی تھی، اپنی ماں کے عورت عدت نہیں گزار سکتی۔ 5واں سوال یہ ہے کہ کیا عورت عدت کے درمیان کسی نامحرم اور اجنبی آدمی سے فون پر گفتگو کر سکتی ہے؟ اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ دیکھیے گا اس سوال کے جواب میں فتاوی محمودیہ میں حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ نے جلد 3 صفحہ 406 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، فتنے کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، تو عورت عدت کے درمیان میں غیر محرم اور اجنبی آدمی سے ضرورت کے مطابق فون پر گفتگو کر سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے۔ 6واں سوال یہ ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے حیض کی حالت میں طلاق دی تو چونکہ طلاق پڑتے ہی عدت شروع ہو جاتی ہے اور اس عورت کی عدت 3 حیض ہے، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ جس حیض میں شوہر نے اس کو طلاق دی ہے عدت میں اس حیض کو ہم کاؤنٹ کریں گے یا نہیں، اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے گا فتاوی شامی میں جلد 4 صفحہ 437 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ لکھا ہے
کہ جس حیض میں شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی تو وہ حیض عدت میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس حیض کو ہم شمار نہیں کریں گے عدت میں، بلکہ اس حیض کے مکمل ہونے کے بعد اس کے بعد میں جو 3 حیض آئیں گے وہ 3 حیض مکمل ہوں گے، تب جا کر کے اس عورت کی عدت مکمل ہوگی۔ 7واں سوال یہ ہے کہ ایک شوہر نے بیوی کو 3 طلاق دے دی اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، تو معلوم یہ کرنا ہے کہ ان بچوں کی پرورش کا حقدار کون ہے، شوہر یا بیوی۔ اسی طرح سے ان بچوں کا خرچ کس کے ذمہ ہوگا، شوہر کے یا بیوی کے۔ اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے، دیکھیے گا۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہدایہ میں جلد 2 صفحہ 434 پر صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی میں جدائیگی ہو جائے، ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے، تو بچوں کی پرورش کا حق شرعی ضابطے کے مطابق ماں کو ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَالنَّفَقَةُ عَلَى الْأَبِ کہ اس مدت میں بچوں کا خرچ شرعی ضابطے کے مطابق باپ کے ذمے ہوتا ہے، ماں کے ذمے خرچ کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ 8واں سوال یہ ہے کہ عدت کی حالت میں عورت کے لیے داماد سے پردہ کرنا ضروری ہے یا نہیں۔ دیکھیے گا، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں یہ وضاحت فرمائی ہے کہ عدت کی حالت میں محرم لوگوں سے عورت کے لیے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور داماد بھی بیٹے کی طرح محرم لوگوں میں آتا ہے، لہذا عورت کے لیے عدت کی حالت میں اپنے بیٹے کی طرح اپنے داماد سے بھی پردہ کرنا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ 9واں سوال یہ ہے کہ عدت کی حالت میں عورت علاج کرنے کے لیے، دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے یہاں جا سکتی ہے یا نہیں، اس سلسلے میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ دیکھیے گا، احسن الفتاوی میں جلد 5 صفحہ 441 پر یہ لکھا ہے کہ عدت کی حالت میں اگر کوئی عورت بیمار ہو جائے تو زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کو گھر بلا کر کے اس عورت کو دکھوا دیا جائے، اس کی دوائی دلوا دی جائے۔ لیکن اگر یہ پاسبل نہ ہو، ڈاکٹر کا گھر آنا ممکن نہ ہو، تو اب ضرورت کی وجہ سے عدت کی حالت میں عورت کے لیے ڈاکٹر کے یہاں جا کر دوائی لینے کی اور علاج کروانے کی گنجائش ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ عورت عدت کی حالت میں کھلے آسمان کے نیچے یا چھت پر سو سکتی ہے یا نہیں۔ بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں شرعی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 5 صفحہ 246 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ عورت کے لیے عدت کی حالت میں گھر کے صحن میں آنا اور کھلے میں رات گزارنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو ہمارے درمیان میں اناپ شناپ باتیں مشہور ہیں کہ عورت عدت کی حالت میں چھت پر نہیں جا سکتی، کھلے آسمان کے نیچے نہیں بیٹھ سکتی، اور بھی بہت ساری باتیں، تو ان کا کوئی شریعت میں وجود نہیں ہے، یہ بے اصل اور بے بنیاد باتیں ہیں۔ اگر کوئی بات ہمارے سامنے پیش آئے تو ہم معتبر علماء سے اس کو معلوم کر لیں عمل کرنے سے پہلے۔ بہرحال یہ عدت کے چند ضروری اور اہم مسائل تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، آپ ان کو خود بھی عمل میں لائیں اور دوسروں کو بھی بتلائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اشاعت کے لیے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔